السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 49، انسانی کمال کے دو اصول۔ انسانی کمال، ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ کمال، پرفیکشن، بہتری، ترقی۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہ اگر قلب کو بالکل اندھا نہیں کرتا تو بصیرت قلبی کو کمزور ضرور کر دیتا ہے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بغیر اینک کے بھی پرفیکٹلی دیکھتا ہے، اور ایک شخص بغیر اینک کے وہی چیز صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتا، بلکہ بعض اوقات اگر اس کو اینک لگا بھی دی جائے، اینک کیا ہے؟ ایک ایڈ ہے۔ اگر اس کو اینک لگا بھی دی جائے، دوسرا شخص اس کو بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو بھی وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتی، پوری طرح بات نہیں بنتی۔ قلب اندھا اور کمزور ہو تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، یعنی ہدایت کی پہچان ہی نہیں ہوتی، صحیح راستہ نظر ہی نہیں آتا، صحیح حقیقت کو انسان نہیں پاتا، کیونکہ دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ خواہشات کے، تعصبات کے، ماحول کے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ دیکھتا بھی ہے، مثلا ان پردوں کے ساتھ اگر قرآن بھی پڑھتا ہے تو بھی ہدایت نہیں پاتا۔ صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے جو ان پردوں کو پھاڑتا ہے، اور پھر انسان کو اصل حقیقت نظر آتی۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن سے بھی اپنی مرضی، اپنی سمجھ، اپنی خواہش کے مطابق معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان کتاب اللہ کے ساتھ کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ کام اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا، وہ کسی ذاتی مفاد یا کسی ذاتی مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہدایت کہاں سے ملے؟ حق کہاں سے ملے؟ قلب اندھا اور کمزور ہو تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، ہدایت پہچانی نہیں جا پاتی۔ ایسا شخص اپنی ذات پر حق کا نفاذ نہیں کر سکتا، یعنی خود کو بھی مسلمان نہیں بنا سکتا، خود کو بھی مسلمان نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ قرآن پڑھ کر بھی اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں گویا وہ کبھی قرآن کے قریب سے بھی نہ گزرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن۔ لیکن ایسے لوگوں کا اخلاق نہیں بدلتا، سوچ نہیں بدلتی، طریقہ زندگی نہیں بدلتا، کیونکہ ان کے طریقہ زندگی پر وہی جاہلیت کے پردے پڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب اس بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے، میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہوتی ہے نا پریشانی، اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمیں بات لگ جاتی، یا دوسرے عام الفاظ میں سمجھیے کہ جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز لڑ جاتی ہے۔ کیا فرق ہے لگ جانے اور لڑ جانے میں؟ لگنے میں تو یہ ہے کہ مثلا آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو میز کا کونا لگ گیا، آپ نے تھوڑا سا ہاتھ مارا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی ایسی چیز لڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز دل کے اندر تک تکلیف کی شدت چلی جاتی۔ تو دیکھیے کہ جب کوئی شخص ہماری ذات پر ہمیں کچھ کہتا ہے، ہمارے خلاف، ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے، ہمارے کسی مفاد پر اس کی بات سے زد پڑتی ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں؟ کتنے دکھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ پر، اس کے رسول پر،
اس کے دین پر، دین کے کسی حکم پر کوئی بات کرتا ہے، ان کے خلاف کچھ کہتا ہے، تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ذات کا نقصان ہو تو ہم غضبناک ہوتے ہیں، دین کا نقصان ہو تو بے حس ہوتے ہیں۔ کس چیز کا فرق ہے؟ ذات کی خاطر دین کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیں گے اور ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب اندھا ہو چکا ہے، یا اگر اندھا نہیں تو کمزور ضرور ہے، کہ اصل فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اصل فائدہ کس میں ہے؟ اپنی ذات کو بچانے میں، اپنی ذات کے دفاع میں؟ وہ تو اللہ کرے گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، وہ تو اس کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے خلاف کوئی بات ہو، اس کے دین کے خلاف کوئی بات ہو، جب اس کے دین کو کوئی نقصان دے رہا ہو تو اس وقت دفاعی قوت کو متحرک کرنا۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ذات اور دین مقابل آتے ہیں تو ہمارا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے، ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص اپنی ذات پر، اپنے اوپر حق کا نفاذ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کا حکم وہ نہیں مانتا پھر پوری طرح، پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی، اور کسی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی، یعنی ایسا شخص کسی دوسرے سے حق بات منوا بھی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص غلط کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی غلطی کو کیا کرتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، کیوں؟ جی آپ بتائیے۔ قوت نہیں ہوتی، قوت ایمانی نہیں ہوتی۔ دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا کل یہ بھی مجھے کچھ کہے گا۔ بہت آسانی سے ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ لوگ میری بات ہی نہیں مانتے، لوگ سنتے ہی نہیں، اس لیے میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا، اگر ہمارے اندر ایمانی تڑپ ہوتی تو ہم کہنا نہ چھوڑتے۔ ہم ایک طریقہ آزماتے، ہم دوسرا آزماتے، ہم تیسرا آزماتے، ہم چوتھا آزماتے، کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز لڑ جاتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، مگر دین پیارا نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص نہ اپنی ذات پر حق کا نفاذ کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات حق ہمارے ہی خلاف ہوتا ہے، ہمارے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، تعویلیں کرتے رہتے ہیں، اور کسی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی، کیونکہ قوت بصیرت کمزور ہو جاتی، یہ سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا اور کیسے کرنا ہے۔ انسانی کمال کا مدار یعنی انحصار دو بنیادی امور پر ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کمال کی، اول حق اور باطل کی معرفت، حق اور باطل کی پہچان، فرقان کا ہونا، کرائیٹیریا ہونا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جو صحیح ہے وہ کیوں صحیح ہے، جو غلط ہے وہ کیوں غلط ہے۔ دوم، باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت، باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت، کہ نہیں مجھے باطل نہیں اختیار کرنا، حق اختیار کرنا ہے، چاہے وہ میرے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو۔ دنیا اور آخرت میں مخلوق کی منزلوں میں فرق اور تفاوت اسی قدر ہوتا ہے، یہیں سے درجے بلند ہوتے ہیں، جس قدر ان میں دو امور میں تفاوت ہوتا ہے۔ تفاوت کس کو کہتے ہیں؟ فرق، فاصلہ۔ انہی دو امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ صاد 45، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ الایدی، قوت سے مراد یہی تنفیذ حق کی قوت ہے، ید کو انہوں نے قوت سے تعبیر کیا ہے، اور الابصار سے دینی بصیرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدح اور توصیف یعنی تعریف ادراک حق، حق کو پانا، اور تنفیذ حق، حق کو نافذ کرنا کے کمال کی وجہ سے کی ہے،
کہ ان کے اندر یہ قوت تھی. سمجھ نہیں آ رہا پریشانی کیوں ہے؟ کچھ چہروں پہ پریشانی دکھ رہی ہے. زیادہ مشکل ہے. اگر عزم کر لیں گے کہ سمجھنا تو اللہ سمجھا دے گا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پوری کوشش کریں کہ کیوں نہیں آ رہی، کمی مجھ میں ہے. اور جہاں مشکل ہے وہاں آپ نشان لگا کے سوال کر سکتے ہیں بعد میں. لیکن یہ باتیں ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا طالب علم قرآن کے معلم سے فائدہ اٹھاتا ہے. ابن قیم الجوزیہ نے کئی سال جیل میں گزارے، جہاں دن رات انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور صرف پڑھا نہیں، سمجھا، اور سمجھنے کے بعد یہ کتاب لکھی. ان دو امور کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. انبیاء کرام ان میں سے اعلیٰ ترین اور اشرف ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کے بالکل برعکس اور ان کی ضد ہیں. انہیں نہ دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور نہ تنفیذ حق کی قوت ہی حاصل ہوتی ہے. دنیا میں زیادہ تر مخلوق اسی قسم کی ہے. امیجن کرے پورے گلوب کو، میجورٹی جو پاپولیشن ہے اس وقت دنیا کی، ان کے اندر کیا حق کی بصیرت ہے، دین کی سمجھ ہے؟ نہیں ہے. اور جب دین کی سمجھ ہی نہیں تو اس دین کو نافذ انہوں نے کہاں کرنا ہے؟ تو اعلیٰ ترین درجہ اور ادنا ترین درجہ انسانوں کا بالکل اپوزٹ. ایسے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے. کن کو؟ جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوتی. روح کو بخار اور قلب کو بیماری لاحق ہو جاتی. اگر کچھ زیادہ دیر ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑے تو کیفیت کیا ہو جاتی؟ گھٹن کا احساس ہو. ایسے لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں فتنے فساد کی وجہ سے. بازاروں میں نرخ بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی کر دیتے ہیں. ان کی صحبت سے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اگر انسان ان کے پاس بیٹھے، ان سے دوستی کرے، ان کی کمپنی اختیار کرے تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رشد و ہدایت کی بصیرت اور معرفت تو رکھتے ہیں، یعنی دین کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ تنفیذ حق اور دعوت الی الحق، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، اس کی قوت نہیں رکھتے. خود تو کسی طرح ہمارے بندے دین کو کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہ گھر والوں کو کچھ بتاتے ہیں، نہ ان کو اس طرف لاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو، نہ شوہروں کو، نہ بہن بھائیوں کو، اور نہ کسی اور کو. بس وہ اپنے ہی خول میں بند ہوتے ہیں، صرف اپنی ذات کا پتہ ہے، آس پاس کا کچھ پتہ نہیں. وہ اس کو نہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور نہ اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں، اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے زیادہ بہتر اور اسے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ کو کون محبوب زیادہ ہے؟ قوی مومن. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو قوی، صاحب قوت، صاحب عزیمت و ہمت تو ہیں، لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہوتے ہیں. یعنی دنیاوی امور میں بہت صاحب بصیرت ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کمزور واقع ہوئے. ان میں اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء الرحمن کون ہیں اور اولیاء الشیطان کون، بلکہ ہر کالی چیز ان کے نزدیک کھجور ہوتی ہے اور ہر سفید چیز چربی. تو وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، ہر چیز کو جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ورم کو چربی کا اضافہ خیال کرتے ہیں. ورم کہتے ہیں سوجن. آپ دیکھو کہ بعض اوقات وہ بھیڑ کاٹ دے تو جسم سوج جاتا ہے، تو وہ سوجن کے اندر جو چیز ابری بھی ہوتی ہے وہ چربی نہیں ہوتی. ایک موٹاپا چربی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک سوجن کی وجہ سے، تو وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے. اور اگر انہیں کوئی نفع بخش دوا پیش کی جاتی ہے تو اسے زہر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں میں امامت فی الدین کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی. یعنی ایسے لوگ دینی رہنما نہیں ہو سکتے کہ جن کے اندر سمجھ بوجھ نہ ہو اور وہ دو چیزوں کا فرق نہ جانتے ہوں. واقعہ یہ ہے کہ سوائے پہلی قسم کے لوگوں کے کسی میں بھی امامت فی الدین کی صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی دین کی رہنمائی کا کام وہی کر سکتے ہیں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں. جس کیٹیگری سے کون تعلق رکھتا ہے؟
انبیاء، اور انبیاء کے بعد ان کی پیروی کرنے والے لوگ جو سچے پیروکار ہوتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے السجدہ 24، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے تھے. یعنی یہ پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی، اب ان کے بعد کے لوگوں کی جو بنی اسرائیل میں امامت کے درجے میں تھے، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ وہ ایذاؤں پر صبر کرتے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے. تو دینی امامت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اذیتوں پر صبر کر سکے، جو لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات اور تکلیفوں کو سہ سکے. اور یہ انتہائی ضروری ہے. یہ تین اہم چیزیں یہاں بیان ہو رہی. نمبر 1، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، یعنی اللہ تعالی کے احکامات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اور دوسرے، ان احکامات کو، ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے راستے میں جو بھی مشکلات آتی تھی ان پر صبر. جب تک یہ دو چیزیں ساتھ نہ ہوں اس وقت تک دین کی رہنمائی کا کام درست نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص دین کے نام پر کچھ اور لوگوں کو سکھا رہا ہو اور چیزیں آگے پیش کر رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین سکھا رہے ہیں لیکن قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف کچھ شخصیتوں کے بلبوتے پر یا شخصیتوں کے افکار یا ان کے نظریات کی ترویج کی جا رہی ہوتی جن سے وہ مروب ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ بعض اوقات لوگ دین کا نام لے کر پرچار قرآن و سنت کا نہیں کرتے، شخصیتوں کی باتوں کا کرتے. وہ ان کی عظمت اور محبت میں کھوئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا. اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہوتا، نہ وہ اس کے قریب جاتے ہیں. یہ بھی دین کی صحیح رہنمائی نہیں. تو یہدون بامرنا، اللہ کا امر کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان دین کی بات کرنے نکلتا ہے تو اندر کی مخالفت، اپنے نفس کی اندر کی مخالفت سے لے کر باہر ہر درجے پر ہر قسم کے لوگوں سے اسے مشکلات پیش آتی ہیں. سب سے پہلے تو اندر کی مشکل ہوتی کیا ہوتی ہے؟ مثلا نفس بہکاتا رہتا ہے، بڑا مشکل ہے، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. شیطان راستے میں آتا ہے، لوگ آتے ہیں. لوگوں میں کون کون آتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائی، اپنی برادری، خاندان، رشتہ دار، فرینڈز. گڈ. اس کے بعد وہ جو آپ کے چاہنے والے نہیں ہوتے بلکہ آپ سے تھوڑا ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے حاسد، پھر اس کے بعد آپ کے دشمن. ہر درجے میں لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. کسی کی مخالفت محبت کے انداز میں ہوتی ہے، کوئی محبت سے رکاوٹ ڈالتا ہے اور کوئی نفرت سے. تو دونوں میں ہی آزمائش ہوتی ہے، دونوں ہی رکاوٹوں کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے. محبت کرنے والوں کا دل توڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور دشمن تو خیر دشمن ہے ہی، حاسد تو حاسد ہے ہی. تو ایسے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دینی رہنمائی کرے بغیر اس کے کہ وہ ایذاؤں پہ صبر کرے جو لوگوں کی طرف سے پیش آئیں یا اپنے اندر سے پیش آئیں. اور پھر تیسری بات یہاں کیا کہی گئی؟ ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے. آیتوں کا یقین کہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، اور یہی اصل کامیابی ہے اور یہی کرنے کا کام ہے. اس سے وہ ادھر ادھر نہ ہلے. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کو پروو کرتے رہتے ہیں سائنس سے، قرآن کی آیت پر ان کا یقین کم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے ملتا جلتا سائنس کا فیکٹ سامنے آ جائے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے، اب قرآن بھی سچا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھیں، بہت کچھ پڑھیں، جانیں، سائنس موافقت کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے، کسی کی کوٹیشن آپ کی کتاب کے حق میں ہے یا مخالف ہے، ڈزنٹ میٹر. اس کتاب پر یقین کا درجہ ہر چیز کے یقین سے زیادہ ہونا چاہیے. ایسا یقین کہ اگر دنیا بھر سے بھی کوئی دوسری دلیل آپ کو اس کے سپورٹ میں نہ ملے
تو بھی آپ کا یہی ہو کہنا کہ جو یہ کہتا سچ کہتا ہے، سمعنا و اطعنا، سمجھ آتی ہے تب بھی، سمجھ نہیں آتی تب بھی، ہے سچ، کرنا یہی ہے، حقیقت یہی ہے، فائدہ اسی میں ہے. اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میری عقل کا قصور ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہو کر آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمانوں سے وحی آتی. تو اگر کوئی شخص وحی کو مان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی دوسری چیز ماننے میں کیا مشکل ہے؟ یؤمنون بالغیب، ہدایت کا راستہ تو کھلتا ہی نہیں جب تک یؤمنون بالغیب نہ ہو، پھر شک کی تو بات ہی نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں جب تک نہ ہوں، اللہ کے حکم کے ساتھ رہنمائی کرنا، لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں پر صبر کرنا، اور آیتوں پر پورا یقین رکھنا، اس کے بغیر دین کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. ہوگی تو کمزور ہوگی، اور جس درجے کی ہوگی نتیجہ بھی اس درجے کا ہوگا. اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ان حضرات نے صبر اور یقین کے ذریعے امامت فی الدین کا درجہ حاصل کیا ہے. صبر اور یقین انسرکل کر لیں اور اپنے لیے بھی کہیں بڑا بڑا لکھ لیں کہ اگر میں واقعی دین کا کام کرنے میں سچی ہوں اور اجر کمانا چاہتی ہوں اور قیامت کے دن من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے زمرے میں شامل ہونا چاہتی ہوں تو پھر صبر اور یقین ضروری ہے. اور خاسرین کی جماعت سے صرف انہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مستثنی فرمایا ہے، نقصان سے یہی بچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتا ہے جس میں خاسرین اپنے خسران اور گھاٹے کی کوششیں کرتے ہیں، اور رابحین کس کو کہتے ہیں؟ نفع پانے والے، اپنے ربح اور منافع کی تحصیل کی کوششیں کرتے ہیں. اور قسم کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے سوا تمام لوگ خسران اور گھاٹے میں ہیں. چنانچہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، آدمی گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے، وہ البتہ گھاٹے میں نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ کیا چاہتے ہیں؟ واقعی سچے ہیں اس میں؟ سوچ لیں. میں مشکلات ہوں گی، پھر صبر سے کام لینا ہوگا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام بھی کر لیں اور مشکل بھی کوئی نہ آئے، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق برابر ہو جائے، پھر ہم اس راستے پہ چلتے جائیں اور پھر ہم فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں. مگر یہ تو کانٹوں بھری راہ ہے. ایک کو چھڑا کے بچیں گے تو دوسرے میں جا پڑیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں. کیونکہ شیطان چین سے بیٹھ سکتا ہی نہیں کہ کوئی اس راستے پہ چلے اور پھر وہ اسے آرام کرنے دے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص فتنہ فساد کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا میں پڑا ہوا ہے، کچھ اور غلط کام کر رہا ہے، تو شیطان اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ تو آلریڈی میرا بن چکا، لہذا وہ ان کو کچھ اور اچھے کام کرنے کے لیے چھوڑ بھی دیتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، شراب پیتا ہے، فلاں فلاں خراب کرتے، مگر اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. یہ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے. تو ان کے بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے صرف ان کی چند ظاہری خوبیوں کی وجہ سے. ادھر جو شخص حق پر ہوتا ہے، ہدایت پر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیسے لگتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے، عبادات درست ہیں، لیکن وہ اس کے اخلاق میں ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کی کوئی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس کی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اس سے اس کی خرابیاں تو چھپ گئیں، لیکن اس کی حق پہ ہوتے ہوئے خرابیاں ظاہر ہو گئیں، نمایاں ہو گئیں، اور شیطان اپنا کام کر گیا کہ دین کے رستے کی رکاوٹ ڈال گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان کے ذریعے ہزاروں نے نجات پانی ہے. یہ صرف اکیلے نہیں چل رہے، یہ ہزاروں کو لے کے چلیں گے ساتھ، لہذا ان کو توڑو، ان میں خرابی پیدا کرو تاکہ جو ان کے پیچھے اور لشکر آنے والا ہے وہ تو وہیں رک جائے. تو وہ ایسی ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے، بعض اوقات خوبصورت رکاوٹیں، بعض اوقات اور رکاوٹیں، کہ جس کی وجہ سے انسان سے بڑا فائدہ بالکل اوجھل ہو جاتا ہے اور انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الجھنے لگتا ہے.
اور وہ حاصل نہیں کر سکتا جو وہ کر سکتا اگر وہ صبر کرتا. تو ہمارا نفس بھی ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور شیطان تو ہے ہی. لہذا اپنی ذات سے اوپر اٹھے، لوگوں کی ڈالی ہوئی مشکلات سے اوپر اٹھے اور وہ کریں جس میں دین کا بڑا فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان اور مغفرت اور صبر علی الحق پر اکتفا نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت اور تلقین کریں، ایک دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں اور ان کو حق اور صبر پر آمادہ کریں. جب ایسے لوگوں کے سوا تمام خسران اور گھاٹے میں ہیں تو معلوم ہوا کہ معاصی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے ہیں. گناہ کرنے والے ادراک کے حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ان کی تمام قوتیں، عزیمتیں، ہمتیں پست اور کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ حق کے لیے صبر و ثبات کی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتے، بلکہ معاصی کا حملہ اور وار بھی حملے کو کہتے ہیں، حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے تاکہ اس کی قوت مدرکہ بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے. اور جس طرح اس کے اعمال اور افعال کی راہ دوسری سمجھ جاتی ہے، اس کی راہ بھی غلط اور کج ہوتی جاتی ہے. دل پر ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ معاصی کا حملہ، وسوسے. جب انسان صبر نہیں کرتا تو کبھی کسی کی بات یاد آتی ہے اور انسان کہتا ہے دیکھو فلاں نے تمہاری اتنی بے عزتی کر دی، اب بھی تم اس کے ساتھ چلو گے، فلاں نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، تم ذلیل ہی ہوتے رہو گے. اور وہ فلاں کون تھے؟ وہ بھی دین کے رستے پر ہی تھے جن کے خلاف شیطان نے بھڑکایا ہوا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم واقعی سچے دین کے دوست ہوں تو دین کے رستے پہ چلنے والوں سے نفرت کریں. یہ نہیں ہو سکتا. دو متضاد چیزیں. جو دین سے محبت کرتا ہے وہ دین کے رستے پر چلنے والوں سے خواہ ان میں غلطیاں ہوں پھر بھی ان کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے. انصر اخاک ظالما و مظلوما. لیکن ہم کیوں نہیں ظالم کو روک پاتے؟ کیونکہ ہماری اپنی قوت ایمان کمزور ہوتی ہے. کیوں کمزور ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنی خواہشات اور اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی شیطانی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے کہ مجھے ان سے اوپر اٹھ کے کچھ کرنا ہے. تو معاصی کا حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے تاکہ اس کی قوت مدرکہ بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے. قوت مدرکہ ہوتی ہے کہ جس سے سوچنے سمجھنے اور حقائق کو جاننے کی. ادراک ہوتا ہے نا، پرسپشن. اور جس طرح اس کے اعمال اور افعال کی راہ دوسری سمجھ جاتی ہے، اس کی راہ بھی کج اور غلط ہو جاتی، ٹیڑھی ہو جاتی. پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل. کسی کے نصیحت میں بھی کان نہیں دھرتا. معروف کو منکر سمجھنے لگتا ہے اور منکر کو معروف. اور جب وہ غلط راہ پر بلا کسی رکاوٹ کے چل کھڑا ہو تو وہ سفر الی اللہ، سفر الی دار الاخرہ سے بالکل بھٹک جاتا ہے اور صرف باطل پرست، ردی الاخلاق اور ردی الاعمال لوگوں کے مستقر کی طرف سرپٹ دوڑا چلا جاتا ہے، جو صرف دنیا کی زندگی پر قناعت کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات سے بالکل غافل، بے خبر اور لقائے الہی سے یعنی اللہ کی ملاقات سے بالکل محروم ہو چکے ہیں. یعنی پھر انسان کا جب تنزل ہوتا ہے نا تو آہستہ 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 وہ ان لوگوں کو تو چھوڑ دیتا ہے جو دین پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے انہیں نفرت ہوتی ہے یا کوئی شکایت ہوتی. تو پھر جب انسان ایسے سرکل کو چھوڑتا جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آبویسلی سرکل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان وہیں کمفرٹیبل ہوتا ہے جہاں اس کی کوئی سنے یا اس کی مرضی کی بات ہو. اب بعض اوقات وہ غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ بہت حرام کام کر رہا ہے. بعض اوقات وہ پھر ایسے کاموں میں آہستہ آہستہ پڑتا ہے کیونکہ صلاحیتوں کو اعلیٰ ترین کاموں میں کھپانے کی بجائے غیر ضروری کاموں میں لگانے لگتا ہے، کم اہمیت کے کاموں میں لگانے لگتا ہے اور دل کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ قرآن پڑھ کر دین کی طرف آ کر دین کے بڑے خادم بن کر بھی اتنی بری طرح دور جاتے ہیں کہ وہ نمازیں تک چھوٹ جاتی، فرائض تک سے کوتاہی ہونے لگتی. ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے اور یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک کی دعا کرنی چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے اور آپ کے تجربے اور آپ کے علم میں بھی ایسی چیزیں آئی ہوں گی. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ رستہ بدل گیا نا.
جب شروع میں راستہ الگ ہوتا ہے نا تو زیادہ نہیں پتا چلتا انسان کو کہ راستہ بدل رہا ہے. ہوش اس وقت آتی ہے جب بہت دور چلا جاتا ہے انسان, پھر پلٹنے کی ہمت نہیں ہوتی, پھر انسان کہتا ہے اب کیا کیا جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی راستہ بدلنے لگے اسے پکڑ کے کھینچا جائے کہ کدھر جا رہے ہو. جب دو گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی تھی نا, اگر ایک غلط طرف مڑے تو پیچھے والی کیا کرتی ہے, بلنک کرتی, ہارن دیتے ہیں, بعض اوقات چھوڑتے تھوڑی ہیں. جی دنیاوی معاملات میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوسرا غلط طرف چلا گیا, لیکن دین کے معاملات میں دین والوں کی حس بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انہیں پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ دوسرا شخص کھو رہا ہے, جا رہا ہے کسی اور راستے پہ, اسے پکڑنا ہے. تو آپ کیسے نقصان سے بچ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور یہ انسان کی نفس کے بڑا خلاف ہوتا ہے کہ انسان اس کو پکڑ کے ساتھ جوڑے جو اس کی مخالفت کرتا ہے, یا اس کے ساتھ جڑے. آپ کو بھی کنوینئنٹ کیا لگتا ہے کہ جو جدھر جاتا ہے جائے, ہم بھی آزاد وہ بھی آزاد. نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا یا اس کا؟ کس کا؟ دین کا. کیونکہ فرشتے کہاں سے اتریں گے اور کب اتریں گے اور کیوں اتریں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ فرشتے کب آتے جی؟ جو استقامت اختیار کرتے ہیں. پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اس فتنوں کے دور میں دین کا کام کرنے والے ہیں ہی کم, انگلیوں پہ گنے جا سکتے, اتنے کم. پھر ان میں بھی اختلافات اور فتنے, ان میں بھی پھوٹ. پھر کون کرے گا؟ کہاں سے آئیں گے وہ کہ جن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, اور پھر وہ بڑے آئیڈیل طریقے سے دین کا کام کریں گے, پھر ان کے ساتھ ہم خوش ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے نا تو اس میں انجوائمنٹ ڈھونڈتے. اب آپ دیکھیے کہ آج کل کا نظام تعلیم کیا ہے, بچوں کو پڑھایا کم اور انٹرٹین زیادہ کیا جاتا ہے, ان کے نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں کہ کسی طرح وہ بس قابو میں رہے, جھنجھنے بجاتے رہے ان کے آگے اور وہ بہلتے رہے. مزاج ہی بگڑ گئے نا, ہر چیز میں پلیجر ڈھونڈا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں, شادی ہے تو وہ بھی کیا بن کے رہ گئی ہے, شادی سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, پہلے سے لے کے شادی کے موقع, شادی کے بعد صرف اور صرف ایک چیز ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے, کیا ہے؟ پلیجر. اور اگر وہ نہیں تو کیا کرو؟ چھوڑ دو ایک دوسرے کو, منگنی توڑ دو, نکاح توڑ دو, سب چھوڑ دو کیونکہ پلیجر نہیں ہے. تو کیا صرف پلیجر ہی زندگی کا مقصد ہے؟ دین کا کام بھی پلیجر ہے تو دین کا کام کرو, اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو. تو پھر تو ہم ہر کام صرف نفس کے بہلاوے کے لیے کر رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں صرف یہی دیکھا تھا کہ ہاں فلاں قرآن کلاس میں چلو بڑا مزہ آتا ہے وہاں, اور جس دن مزہ آنا چھوٹ گیا چلو چاہے بہت کچھ بھی سیکھ رہے ہو اس لیے چھوڑ دیا کہ مزہ نہیں آ رہا؟ کیا دین مزے کے لیے صرف سیکھا جاتا ہے؟ ہر چیز مزے کے لیے نہیں ہوتی. جب تک ہمارا نفس سختیاں جھیلنے کا عادی نہ ہو اس وقت تک ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. پھر درجے کا فرق بھی اتنا ہی ہوگا. اور جب انسان اللہ کے لیے صبر کر کے کڑوی گولی کھا لیتا ہے نا تو اس کے بعد جو سکون ملتا ہے, اس کے بعد جو سکھ آتا ہے, وہ سب سے بڑا پلیئر ہوتا ہے. گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو بلکہ صرف اتنی ہی ہو تو کافی اور وافی ہے. گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو بلکہ صرف اتنی ہو تو کافی و وافی ہے. اتنی ہی عقوبت کا تصور دعوت دیتا ہے, عقوبت یعنی سزا کا تصور دعوت دیتا ہے کہ انسان معاصی اور گناہوں سے پوری طرح اجتناب کرے اور اللہ کی نافرمانی قطعاً ترک کر دے. اطاعت اور عبادت قلب کو روشن کرتی ہے, قلب کو جلا دیتی ہے, قلب کو سیقل کر کے, وہ کلئی کرتے نا برتنوں پر, یعنی اوپر چمکانے کے لیے پالش, منور اور چمکدار, قوی اور مضبوط کرتی ہے. کیا چیز؟ دل کو روشن. اطاعت اور عبادت. طاعت اور عبادت کی کثرت سے قلب صاف اور شفاف, نورانی, چمکدار اور آئینے کی طرح عکس ریز ہو جاتا ہے, تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں. یعنی عبادت کی کثرت سے, عبادت میں کیا ہے؟ جیسے قرآن کا پڑھنا, نماز کے علاوہ نفل کا پڑھنا, ذکر کی کثرت, لوگوں کی خیر خواہی, اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل شیشے کی طرح ہو جاتا ہے,
یعنی جب آپ سے جو برا کرتا ہے نا اس کے لیے بھی آپ خیر خواہی لے آئیں گے تو دل پہ کوئی داغ رہے گا نہیں، چمکدار شیشہ. لیکن کتنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ نفرتیں کیا ہے، مسلسل دل کو داغدار کیے رکھتی. بغض، حسد، عداوت، یہ دل کو بوجھل کیے رکھتے ہیں، تو دل کہاں سے چمکدار ہوگا؟ تو جب کوئی انسان اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے اور پھر بھی خیر خواہی کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی بھی کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل صاف، شفاف، نورانی، چمکدار اور آئینے کی طرح عکس ریز کہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے. جیسے شیشہ آپ سامنے کرے تو کیا ہوتا ہے، دھوپ کے پوری طرح وہ اس کی دھوپ کی قوت کو دیوار پہ دوسری طرف ڈال رہا ہوتا ہے پوری قوت کے ساتھ، تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں. اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر کبھی شیطان پہنچ جائے تو اس کا نور اور اس کے قلب کی روشنی کا پرتو شیاطین پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسمان کے فرشتوں کی باتیں چرانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب ٹوٹنے سے ہوتا ہے. پھر شیطان پاس پٹکتے ہوئے ڈرتا ہے جیسے عمر سے ڈرتا تھا. یعنی وہ دل سے اٹھا ہوا نور شیطانی وسوسوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، جیسے شہاب ثاقب شیطانوں کو جلا دیتے ہیں. اس قسم کے قلوب سے شیاطین اس قدر ڈرتے ہیں جس قدر بھیڑیا شیر سے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. چلے بھیڑی کو چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو رکھ لیں شیر کے سامنے تو بات سمجھ آ جائے گی. بلکہ اس سے بھی زیادہ بسا اوقات روشن قلب انسان شیاطین کو پچھاڑ دیتا ہے کہ تو مجھے بہکانے آیا ہے، تو مجھے ورغلانے آیا ہے، تو مجھے سستی دلانے آیا ہے، میں تیری بات نہیں سنوں گا. دوسرے شیاطین ہمدردی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کی وجہ دریافت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، تو اتنا اداس کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے اسے پچھاڑ دیا ہے، اسے کسی انسان کی نظر لگ گئی. کتنے ہیں ایسے ہم میں سے؟ جو شخص اتنی قوت رکھتا ہے کہ اپنے دل سے نفرتوں کو اکھاڑ پھینک کے، صرف وہی یہ قوت رکھتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کر سکے. جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں تو وسوسوں کی، شیطانی خیالات کی بچھاڑ ہوتی، وہ تو اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، اسے دین کا بڑا فائدہ نظر ہی نہیں آتا. جسے اپنے اوپر قوت نہیں اور وہ صرف اسی رونے دھونے میں ہے کہ اس کے ساتھ فلاں نے زیادتی کر دی، فلاں نے کر دی، فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں نے ایسا کر لیا، وہ بھی میرا دشمن، وہ بھی میرا دشمن. سارا وقت وہ یہی باتیں سوچتا ہے اور شیطان آ کر اس کو غمگین کرتا رہتا ہے. شیطان ہی غمگین کرتا ہے نا انسان کو. کیوں غمگین کرتا ہے؟ تاکہ عمل کی قوت کم ہو جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. یعنی ہم اور حزن کے ساتھ غلبۃ الرجال سے بھی پناہ مانگی، تاکہ لوگ میرے ساتھ ایسی زیادتی کر ہی نہ سکے یا رب کہ جس کی وجہ سے مجھے ہم و حزن لاحق ہو. کیونکہ جب ایمانی قوت آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایسے شخص وہ ڈرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ بھی دفاع کرتا ہے. فَيَا نَظْرَةٍ مِّن قَلْبٍ حُرٍّ مُنَوَّرٍ يَكَادُ لَهَا الشَّيْطَانُ بِالنُّورِ يُحْرَقُ. کیا کہنا ہے نورانی قلب کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان بھی جلنے لگتا ہے. کیا یہ روشن نورانی قلب اور تاریک اور سیاہ قلب برابر ہو سکتے، جس کی امیدیں تاریک اور خواہشات خبیثہ بے شمار ہوں، اور جس کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا چکا ہے، اور ہر صبح اٹھتے ہی اسے یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اے خانہ خراب جس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب گئیں، میری جان تجھ پہ فدا. انا قرینک فی الدنیا وفی الحشر وفی الحشر بعدها فانت قرین لی بکل مکان. میں دنیا اور اس کے بعد حشر میں بھی تیرا ساتھی ہوں اور تو ہر جگہ میرا ساتھی ہے. فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان. اگر تو شقاوت و بدبختی کے گھر میں جائے تو میں اور تو دونوں شقاوت اور رسوائی کے حال میں شریک ہیں. دونوں ہی برابر ہیں ذلت و رسوائی اور بدبختی میں.
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن الزخرف 36-39، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور باوجود کہ شیاطین گناہگاروں کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، تاہم گناہگار اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ ہے بڑا دھوکا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ ہیں، حالانکہ وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب گناہگار ہمارے حضور میں حاضر ہوگا تو شیطان کو دیکھ کر کہے گا اے کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب اور پچھم کا فاصلہ ہوتا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے اور کچھ فاصلہ نہیں تمہیں آج کے دن، چونکہ تم نے ساتھ ہی نافرمانی کی ہے، اس لیے عذاب میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حال ہو، اکٹھے ہو۔ اس موقع پر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری عبادات کا حال کیا ہے۔ یہاں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، بہت جامع لفظ ہے۔ ذکر دعاؤں کے لیے بھی آتا ہے، ذکر قرآن کے لیے بھی آتا ہے، ذکر نماز کے لیے بھی ہے، ذکر کائنات کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ہے، اور باقی بھی جو تسبیحات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں ان سب کے لیے بھی لفظ ذکر آتا ہے۔ ذکر ایک جامع لفظ ہے۔ تب ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے پرکھیے کہ حال کیا ہے۔ مثلا صبح کیا آپ نے، اٹھتے ہی دعا یاد رہی پڑھنی یا نہیں؟ واش روم میں گئے، کیا دعا پڑھنی یاد رہی یا نہیں؟ واپس نکلے، وضو کیا، اللہ کو کتنا یاد کیا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں اللہ کی یاد کا کتنا حصہ تھا؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ حدیث میں آتا ہے لک من صلاتک ما اقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں بس وہ حصہ ہے جتنا تم نے اس میں سمجھ کے پڑھا، یا جتنا اس میں تمہاری توجہ رہی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہاں سے آپ کی پہچان ہوتی ہے آپ کون ہیں۔ کیا ہم ٹکرے مارتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، کیا ہم شرائط پوری کرتے ہیں ستر و حجاب کی؟ کتنا عجیب لگتا ہے نا بعض اوقات کہ جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی باریک کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کندھے بھی پوری طرح نہیں ڈھکے ہوئے ہوتے، لباس ڈھیلا بھی نہیں ہوتا۔ عاجزی کیسے آئے گی، انکساری کیسے آئے گی؟ ہم سب اپنی نمازوں کا سوچیں، اور اگر نماز درست نہیں، عبادت درست نہیں، سمجھے سب کچھ بگڑا ہوا ہے۔ کیا ہم اس انتظار میں کہ کوئی آ کے ہمیں چیک کر کے بتائے گا کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ نہیں؟ کیسے چیک کریں گے اپنی نماز؟ کون بتائے گا آپ کو کہ ٹخنے ننگے ہیں؟ کون بتائے گا؟ خود تو نظر ہی نہیں آتا، بصیرت ہی نہیں ہے کہ اپنے ہی لباس کی خامی دیکھ سکے۔ کون بتائے گا کہ ہاتھ صحیح بندھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ سیدھا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صحیح احادیث دلائل سے ثابت چیزیں موجود ہیں، پڑھ لی ہیں، جانتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے۔ کون آ کے جھانکے گا آپ کے دل میں کہ آپ سجدے میں بھی پڑھ کے اللہ کو یاد کوئی نہیں کر رہے، جبکہ انسان سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اس کو؟ کون بتائے گا اس کو؟ کون الارم بجائے گا آپ کے لیے اگر اندر سے نہیں بج رہا؟ نماز کے بعد کی تسبیحات، اللہ سے دعا، کیا ہم بہت مصروف ہیں؟ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے بڑے مصروف ہیں، دو چار ٹکرے ماری اور پھر کھڑے ہو گئے جی بڑے دین کے کام کی ڈیوٹیاں ہماری تو بڑی سخت۔ نماز ہی درست نہیں ہے، باقی کیا کریں گے؟ ہے کوئی ایکسکیوز؟ نہ کوئی خشیت ہے، نہ کہیں رونا ہے، نہ کہیں کوئی اللہ کی یاد ہے۔ بنیاد ہی بگڑی ہوئی ہے، آگے کیا چلیں گے، کہاں جائیں گے؟ کون آ کر آپ کو بار بار یاد کرائے گا کہ فجر کا وقت ہے قرآن پڑھو؟ کون بتائے گا کہ صبح شام کے اذکار پڑھو؟ کون بتائے گا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو؟ کون بتائے گا کہ مال میں سے صدقہ خیرات کرو؟ کیسا ہوگا وہ دن کہ قرآن پڑھ کر آنسو آ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کے، لوگوں کے بیچ میں نہیں، یا کسی قاری کی زبردست آؤٹ سٹینڈنگ قرات سن کے تو پھر آپ جیسے کوئی گانا سن کے روتا ہے ایسے ہی رونے لگ جائیں۔ بات تو یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں اور سمجھیں اور روئیں اور تنہائی میں روئیں۔
تو جب تک عبادت درست نہیں، جب تک دل اللہ کے ساتھ لگا ہی نہیں، شیطان جڑ نہیں چھوڑے گا، شیطان نہیں چھوڑے گا، یہ نہیں پیچھے ہٹے گا. اس کا مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا اس کی طرف سے دفاع ہوگا، اتنی پروٹیکشن ملے گی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. دوستی کے بھی لیول ہوتے ہیں نا. تو قرین وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ لگا رہے، کیونکہ دل میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں پکی صحیح والی، تو جب صحیح یاد نہیں تو وہ چھوڑتا ہی نہیں، وہ ساتھ لگا ہی رہتا لگا ہی رہتا ہے. کیونکہ یاد بھی کہاں ہے صرف زبان تک، اس کے نیچے نہیں آتی نا. تسبیح بھی کر لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حلق کے اوپر 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 اوپر. یہ تو حق ادا کرنا نہ ہوا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. پھر جب شیطان ساتھ لگا رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اصل رستے سے روکتا ہے، اصل نیکی کے کاموں کے پاس نہیں جانے دیتا، اس سے جدا کر دیتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور انسان دین سے دور بھی جا رہا ہوتا ہے اور بڑی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، میں ٹھیک ہوں. اور بڑے دھڑلے سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑ دی، فلاں کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، فلاں کی وجہ سے میں نے دین چھوڑ دیا. یعنی دوسروں پہ ذمہ داری ڈال کے ہم خدا کی یاد سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم واقعی قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن ہمیں تھوڑا سا بھی سمجھ آیا ہے تو کیا یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دوسرے سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہمارا؟ ان پہ اگر ہم ڈال رہے ہیں اور ان پہ پڑا بھی تو خود ہم پہ بھی تو پڑے گا نا. ہم کیسے بچ سکتے کہ کسی کی بد عملی کا، کسی کی بد اخلاقی کا، کسی کی بے دینی کا شکوہ کر کے ہم اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں؟ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین. جو پچھتاوا کل ہونا ہے وہ آج کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج کیوں نہیں اس سے دوری اختیار کر لیتے؟ آج کیوں نہیں یہ کہتے یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین؟ کیونکہ اس دن تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ رحمان کے ذکر یعنی قرآن حکیم کو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس نے بھلا دیا اور اعراض کیا اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کورس کی حد تک تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ پڑھانے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سکھانے کا، کسی بھی درجے میں. اس سے اعراض کیا ہوا ہے، اس کے لیے وقت نہیں، اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لیں، اس کے فہم اور بصیرت اور اس پر غور و تدبر کرنے سے اور اس سے مراد الہی کے سمجھنے سے آنکھیں پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس پر اس کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ایسا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے کہ نہ حضر میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ سفر میں، گھر میں نہ باہر. اللہ اکبر. یہی اس کا مولا، دوست، رفیق، ساتھی اور کنبہ دار بن جاتا ہے. ردی ان لبان صدین ام تقاسما باسحم داجن عوض لا يتفرقو. ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے مستقبل میں کبھی متفرق نہیں ہو سکتے. یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں نا کہ دوسرے بچوں کو دودھ پلا جائے، تو عربوں میں تو ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ بچوں کو بھی دودھ پلاتی تھی. تو وہ جو بچے ساتھ دودھ پیتے تھے ان کی جو محبتیں ہوتی تھی عمر بھر رہتی تھی کہ انہوں نے ساتھ دودھ پیا. پھر ایسا ہوتا نا جو بچپن میں ساتھ رہتے ہیں ان دوستوں کی محبتیں زیادہ ہوتی، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ جو راہ میری اور میری جنت کی طرف جاتی ہے شیطان اپنے رفیق کو اس سے بھٹکا دیتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے. اس پر بھی یہ گمراہ اپنے کو رشد و ہدایت کا علمبردار سمجھتا ہے. یہ ہے نا اصل بات، یعنی ہے بھٹکا ہوا لیکن خود کو کیا سمجھتا ہے؟ رشد و ہدایت کا علمبردار. تاکہ جب یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہوں گے تو یہ اپنے شیطان کو دیکھ کر کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. الزخرف 38.
کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی. ارے او شیطان، تو نے دنیا میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا اور مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا، ہدایت و رشد سے دور کر دیا تاکہ مجھے ہلاک کر دیا، اور آج بھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ قاعدہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ کسی دوسرے کو اپنی جیسی مصیبت میں پھنسا دیکھتا ہے تو ایک گناہ اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہے جس میں میں مبتلا ہوں. مثلا ایک کینسر کا پیشنٹ صحت مند انسان کو دیکھ کر بہت دکھی ہوگا کہ وائی می، مجھے کیوں مصیبت آ گئی، لیکن اگر کسی اور کینسر زدہ کو دیکھے گا تو اسے تھوڑی تسلی ہوگی کہ صرف میں نہیں اور بھی مشکل میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ یہاں اسے اس قسم کی تسلی بھی میسر نہیں ہوگی. ایک ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی مصیبت میں شریک پاتا ہے تو اسے ایک گونا راحت، فرحت اور تسلی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت خنسا نے اپنے بھائی صخر کی موت پر کہا ہے، وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَىٰ إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي. اگر میرے ارد گرد اپنے بھائیوں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنی جان کو ہلاک کر لیتی. تو چونکہ میں نے دیکھا اور بھی روتے ہیں تو میرے لیے رونا آسان ہو گیا. وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُعَزِّ النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِّي. اور گو وہ لوگ میرے بھائی جیسے لوگوں پر نہیں روتے، یعنی ان کے بھائی اتنے بڑے نہیں تھے، ان کا غم ہلکا ہے، لیکن پھر بھی نفس کو کچھ نہ کچھ تسلی ضرور ہو جاتی ہے، یعنی جب میں اوروں کو روتا دیکھتی ہوں. الا یا صخر لا انساک حتی افارق عیشتی وورود نفسی. اے صخر، میں تمہیں اس وقت تک نہیں بھولوں گی جب تک میں زندہ ہوں اور میری لاش قبر میں نہ جائے گی. ذیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اہل دوزخ کو اس اور کچھ فائدہ نہیں تمہیں آج کے دن جب تم ظالم ٹھہرے، بے شک تم عذاب میں شامل ہو. خلاصہ کیا ہے آج کے سبق کا؟ نتیجہ کیا ہے؟ کیا سیکھا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ واٹ نیکسٹ؟ جی آپ فرمائیے. یعنی ہم اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے عیبوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لاد سکتے. ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہوگی، اپنے لیے خود سوچنا ہوگا، اپنی اصلاح کے لیے خود فکر کرنی ہوگی، اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا. جی اور جی گڈ. ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے عمل میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا جائزہ ہم اپنی نمازوں سے لے سکتے. نماز ہمارے لیے آئینہ ہے کہ نماز کا معیار اور کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ اور کوالٹی کیا ہے. جی گڈ. بالکل. جیسے کچھ دن گاڑی کھڑی رہے تو اس کا انجن جام ہونے لگتا ہے، اسی طرح جب ہم بھی قرآن پڑھتے پڑھتے چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یا اتنا نہیں پڑھتے یا اس کے ساتھ حق کا تلاوت ہی جیسا تعلق نہیں رہتا تو پھر ہمارے عمل میں بھی سستی آ جاتی. حق کو باطل کی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر حق کا نفاذ کرنا بہت ضروری ہے، صرف سمجھ کافی نہیں ہے. جی آپ فرمائیے. اپنے دل میں شیطان کے لیے نفرت اور بغض رکھنا چاہیے. جی ہاں، کانشیسلی اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے. پلیزر کو زندگی کا مقصد نہ سمجھے. نو میٹر کتنی بھی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں لیکن دین کے کام میں آگے بڑھتے رہنا ہے. جی آپ فرمائیے. ایمانی نور شیطانی وسوسوں کو جلا دیتا ہے. اگر وسوسے نہیں پیچھا چھوڑ رہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. پھر روئیں اللہ کے آگے، دعائیں کریں، کچھ بھی کریں لیکن ان سے چھٹکارا پائیں. ایسا ایمان اپنے اندر لانا ہے کہ شیطان ہم سے ڈرنے لگے. جی اپنے اندر صبر کو لانا ہے. جی کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں نا، اس کے لیے جینے کی کوئی تڑپ. جی عبادت اور ذکر میں کوالٹی لائیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.